اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ دے سوا کسی دی عبادت نہ کیتی جائے، اللہ دے سوا کسی نو سجدہ نہ کیتا جائے۔ الحمدللہ ساڈا اہل سنت و جماعت دا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ دے سوا کسی نو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ سارے بولو، کسی نو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ سجدے دے لائق ذات ہے تے صرف اللہ دی ذات ہے، صرف اللہ تعالیٰ دی ذات سجدے دے لائق۔ شاہ صاحب پھر فرما رہے ہیں کہ تھوڑے جے قریب ہو جاؤ، اور آخری باری میں عرض کر رہے ہیں ٹائم ہی شارٹ ہے، بالکل ایک باری جنہی کے گنجائش سمجھتے ہو قریب ہو جاؤ، مہربانی۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ دے سوا کسی دی عبادت نہ کیتی جائے۔ الحمدللہ ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ دے سوا سجدے دے لائق ذات ہے ہی کوئی نہیں، سجدے دے لائق ذات صرف اللہ دی ذات ہے، اور سب تو پہلا مقام بھی اللہ دی ذات ہے۔ پہلے توحید ہے، پھر رسالت ہے۔ کلمہ میں کہو لا الہ الا اللہ، بولو سارے لا الہ الا اللہ، اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ پھر کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پہلے توحید ہے، پھر رسالت ہے۔ اور میرے پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڈا رحمت اللہ علیہ، ایسا بے باک پیر کو ہم نظر نہ آوے گا جنہوں نے جناب والا حق بیانی دا حق ادا کر دیتا ہے۔ جدوں اللہ دی توحید بیان کر دینے تے تامی کمال کر دیندے نے، جے نات وچ آندے نے میدان وچ تے جناب والا تامی کمال کر دیندے نے۔ حمد اللہ دی لکھی تے کہندے نے کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ اہل سنت و جماعت ایک خادم ہون دی حیثیت نہ پیارز کرنا، اور ایک آستانے دا خادم ہون دی حیثیت نہ پیارز کرنا، نہیں تو ان پیر اندر سارا کچھ ایسی ہے۔ اللہ شاہ صاحب تشریف فرمان ہے، کئی لوگ ایسے نے جنہاں نے یہ حاجت روا بھی ایسی ہے، سارا کچھ ایسی ہے، نہیں۔ سنیا دا عقیدہ کیے، کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ تو ہی دیکھو سبحان اللہ، میں اللہ دی شان پہ بیان کرنا، بولو سارے سبحان اللہ۔ جس طرح تسی کام دے اندر ہو میں بھی تواڈے نال اس طرح کام وچ شریک ہاں، لیکن اللہ دا ذکر کریے۔ رب فرماندا لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلاں نوں اطمینان ملدا ہے تے اللہ دے ذکر دے نال ملدا ہے۔ پیر صاحب اگے کی فرماندے نے، آپ فرماندے نے کون مقبول ہے، تھی فیصلے کر دیو جنتی تے جہنمی، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب چلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ فرمایا جی اس ویلے عمل تلنے نے نہ تے پھر پتہ لگنا ہے کھوٹا کیڑا ہے تے کھرا کیڑا ہے۔ اور اگے جڑا آپ نے شعر لکھیا ہے قبلہ شاہ صاحب، عظیم جنیاں ہستیاں نے ساریاں پیر صاحب کے نام دیتیاں نے، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، جنہوں آئیے سمجھ بولے ہیں سبحان اللہ، کہتی بغیر سن تو بھی شعر دا سواد لیا کرو۔ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، جس میں انہوں نے کوئی وقت ہے تو انہوں نے کی کیتا ہے چاہیے توجہ، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون، بالکہ اگر تم مشکل کشا نہیں تو پھر کون ہے۔ اللہ اکبر کبیر، فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ،
اللہ دے سوا کسی دی عبادت نہ کیتی جائے، کسی دی عبادت ہوندی نہیں، عبادت دے لائق صرف اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید بیان کرنے دے نال ہی کس ہستی دا ذکر فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ٹائم شارٹ ہے، نہیں تو میں رسالت والوی حمدہ تے کچھ عرض کرتا۔ چلو ایک شعر عرض کاری دینا ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ جس ویلے نعت دے میدان میں چاہے نا تو پہلا آخ دینے جولی ہی اپنی تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں، جولی ہی اپنی تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں، کہ یا رسول اللہ میری جولی تنگ ہے، آپ دے ہاں تے کمی کسے چیز دی کوئی نہیں۔ تو کہتے ہیں جس ویلے بار بار میں پڑھی جا رہا بار بار پڑھی جا رہا نا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کرم ہو گیا ہے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں کرم ہویا تے فیض ملیا۔ کیا فرمانے پھر میں کی عرض کرنا ہے، سرکار کی آخدے نے اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائے بیعتا اور بھی کچھ مانگ۔ اے نایاف میری جولی تنگے، میری جولی تنگے نایاف، آجو دیر تے آئے ہوئے نے اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائے بیعتا اور بھی کچھ مانگ۔ پیر صاحب مجرب والا کسی نے پوچھا ہے پیر نصیر الدین نصیر 17 زبانہ دے شاعرو، عربی بھی جانن والے ہو، فارسی بھی، اردو بھی، پنجابی 17 زبانہ دے شاعرو، دسو تے سینا پھر منگنے دا جناب والا سلا کی ملے آئے۔ آپ فرماتے نے اس در پہ یہ الجام ہوا حسن طلب کا، ارے جولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، جولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائے بیعتا اور بھی کچھ مانگ۔ اور جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، جڑے لوگ شک کر دینے کہ سرکار دا کرم محدود ہے، وہ نواز دے پیر صاحب آخ دینے پہ جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائے بیعتا اور بھی کچھ مانگ۔ سرکار مدینہ کی زیارت کی دعا کر، ایک خاص لوگاں واسطے شعر ہے، عام بندے علی گل کوئی نہیں، عام بندہ دنیا منگدا ہے، مال منگدا ہے، پر جڑے عاشق ہوندے نے آندے نے سونیا کدی آپ دی زیارت نصیب ہو جائے۔ پیر صاحب کی فرما رہے نے سرکار مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائے بیعتا اور بھی کچھ مانگ۔ پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ کے نصیران، آواز پہ آواز لگا، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائے بیعتا اور بھی کچھ مانگ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ محبوب تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے اللہ دے سوا کسی دی عبادت نہ کیتی جائے۔ نال ہی کس ہستی دا ذکر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ
احسانا فرمایا اپنے ماں باپ دے نال نیکی کرو اپنے ماں باپ دے نال احسان کرو اچھا سلوک کرو حضرات دی وقار ماں دی بھی بڑی شان ہے باپ دی بھی بڑی شان ہے ماں دے بارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الجنت تحت قدام الامہات فرمایا تیری جنت تیرے ماں دے قدماں دے تھلے وے اور باپ دے بارے سرکار نے فرمایا کہ باپ تیرا جنت دا مین دروازہ ہے تیرا باپ تیرے واسطے جنت دا مین دروازہ ہے مین گیٹ ہے فرمایا تیرا باپ تیرے واسطے جنت دا درمیانی دروازہ ہے مین گیٹ ہے حضرات دی وقار توجہ فرمایا جے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں باپ بھی اولاد دے نال محبت کردہ ہے لیکن اظہار نہیں کردہ یہ نہ سمجھے آجے باپ گھٹ محبت کردہ ہے پیار گھٹ کردہ نہیں باپ بھی بڑی محبت کردہ ہے بڑا ہی پیار کردہ ہے پر یہ کی اظہار کوئی نہیں کردہ حضرات دی وقار جدوں باپ ٹر جائے پھر پتہ لگدا ہے کہ دنیا دی دھوپ کی ہے اے پوچھنا ہے جناب والا محمد بلال نو پوچھو محمد کاش نو پوچھو جنہاں دے والد گرامی دنیا تو چلے گئے نے حضرات دی وقار اس ویلے باپ ٹر جائے پھر پتہ چلدا یتیمی کی ہوندی ہے پھر پتہ چلدا ہے دنیا دے دکھ کی ہوندے نے حضرات دی وقار توجہ فرمایا جے اے باپ اپنی اولاد دے نال کتنی محبت کردا ہے میں شاد عرض کر رہا ہوں حضرات دی وقار آؤ میں کہے ہور پاسے تانوں لے کے نہیں چلدا حضور دے آستانے تے لے کے چلنا آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دی بارگاہ وچ لے کے چلنا آیا حضرات دی وقار جس ویلے نامی محرم دا دن گزر گیا ہے 10ویں دی رات آ سبحان اللہ اکبر کبیرہ نامی محرم دا دن گزر گیا ہے 10ویں محرم دی رات آ گئی ہے آقا حسین فرما رہے نے اے میرے گھر والے ہویا جاؤ میں تو انو اجگل وسیعتاں کر دواں اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام حسین نے قریب بلایا ہے فرمایا میری ہمشیرہ ساڑھا امتحان ختم ہونے والا ہے تو آٹا شروع ہونے والا ہے اے سیدہ خیال کرنا ہے گرے جناب والا منہ جو کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جدے نال میرا سارا صبر ضائع ہو جائے اے سیدہ زینب خیال رکھنا ہے اماں فاطمہ دو زہرا دی چادر تطہیر دا خیال رکھنا ہے گرے سر تو چادر نہ لے جائے حضرات دی وقار ایک اللہ پیاں ہو رہی ہیں گلہ کر دیا نا جناب والا کا حسین اپنی ہمشیرہ دے نال گل بات دے کر دینے خیمے دے اندر ایک ننی جی شہزادی آ جاندی ہے جنہ دا نام سیدہ سکینہ ہے جس ویلے چھوٹی جی شہزادی آ گئی ہے اولاداں والے بیٹھے ہوئے ہو بچے تے صبر کر لیندے نے بچیاں دا کی حال ہوندا ہے حضرات دی وقار جس ویلے شہزادی آئی ہے نا آقا حسین دی وہ چھوٹی بیٹی سیدہ سکینہ آئیاں نے آکے اپنی پپو زینب دے سینے نہ لگ جاندیاں نے رو گرد کر دیا نے پپو جی دسو دے سہی وہ کیڑی صبح آون والی ہے وہ کیڑی صبح آون والی ہے اے پپو جی دسو دے سہی جب بھائی علی اکبر دے خیمے وچ گئیاں تے صبح دی گل ہوئی ہے جے شداد اے قاسم دے خیمے وچ گئیاں تے صبح دی گل ہوئی ہے چچا عباس دے خیمے وچ گئیاں تے صبح دی گل ہوئی ہے پپو جی دسو دے سہی وہ کیڑی صبح آون والی ہے سیدہ زینب دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے نے تے رو کے فرماندیاں نے دن چڑھیا تے تمہیں خلوے گی چل دے تیر قضا روز
سا حسین برا فرمائے شہزادی صبح ہوئے گی تینوں پتہ چل جائے گا کیسی صبح آمن والی ہے حضرات علی وقار ادھی رات وقت ہو گیا ہے آقا حسین فرماندے لے اے ننی سکینہ آ جاؤ میرے سینے تے لیٹ جاؤ اولاداں والے بیٹھے ہوئے او باپ اپنی بچیاں نو سینے دے نال لاندے نے اپنے سینے تے لٹاندے نے اور فخر محسوس کردے نے اور تسکین قلب مل جاندی ہے حضرات علی وقار امام حسین نے فرمایا آ ننی سکینہ آ میرے سینے تے لیٹ جا ختم والی چیزہ لے وہ آ میرے سینے تے لیٹ جاؤ توجہ جی آ میرے سینے تے لیٹ جاؤ شاید اس تو بعد باپ دا سینہ نہ ملے گا آقا حسین نے اپنی بیٹی شہزادی نو اپنے سینے تے لٹایا ہویا ہے تے آپ فرماندے نے ادھی رات کو وقت اتے جا رہا ہے آپ فرماندے نے ڈل رات گئی اور سو جا بچڑی میری دی محفوظ سکینہ میں خیمے وچے مہمان ہاں بچڑی ہے حاضر پیو داسی فرمائے شہزادی آ جا میرے سینے تے لیٹ جا اس تو بعد تنو باپ دا سینہ نہ ملے گا آقا حسین ان پچھلی رات دا وقت حضرات علی وقار اپنی شہزادی نو سلا دیتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک دی تلاوت پہ کر دے پتہ ہے میری آخری رات اس ظاہری دنیا تو پردہ کر جانے آپ قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں جس ویلے قرآن دی تلاوت کی تھی نا آج تو قرآن دی تلاوت کرے لوگ آدھے نے دل خوش ہو گیا جدوں امام حسین تلاوت کر دے جنہ قرآن پڑھیا ہے تے صاحب قرآن نبی کو قرآن پڑھیا ہے وہ پڑھ دے ہوں گے تو پھر کی حال ہوتا ہوئے گا حضرات علی وقار آقا حسین تلاوت قرآن مجید کر رہے نے سن والی کوئی عام نہیں زہرا پاک دی شہزادی ہے سیدہ زینب سامنے بیٹھ کے قرآن پیاں سن دیا نے تے جس ویلے قرآن سن دیا نا تے بہن کی آخ دیئے اے حسین قرآن تو سب مکے بھی پڑھیا ہے قرآن تو سب مدینے بھی پڑھیا ہے پر جیڑا مزہ ہون آ رہا ہے جیڑا سرور ہون آ رہا ہے پہلے کدی نہیں آیا آقا حسین بھی رو کے عرض کیتا ہمشیرہ قرآن تے میں جے کل پڑھا گا قرآن تے میں جے کل پڑھا گا نیزے دی نوک تے قرآن پڑھاں گا سار تن تو جدا ہوئے گا پھر بھی میرے انہا لبا مجھو قرآن دی آواز آ رہی ہوئے گی حضرات علی وقار آقا حسین جس ویلے شہید ہو جاندے نے سجدے وچ سر کٹا دیتا ہے بس میں تقریر مکار ہے توجہ میرے بار رکھیا جے حضرات علی وقار آقا حسین جس ویلے آخری وقت آیا ہے شمر شاتی دے بیٹھا ہویا ہے فرمائے شمرہ پیچھے ہو جا کہنے لگا حسین بھتیجے قربان کر دیتے جے نہیں ہو مننے برا قربان کر دیتے جے نہیں ہو مننے 18 سال دا جوان علی اکبر دے دیتا جے نہیں مننے 6 مہینے دا علی اصغر دے دیتا جے نہیں ہو مننے ان اپنی واری آئیے من جان لگے ہو فرمایا بے ایمانہ پیچھے ہو جا میں نو رب دی بارگاہ وچ نماز ادا کر لے میں نو رب دی بارگاہ وچ بولو سارے نماز ادا کر لیں دے کی کر لیں دے نماز ادا کر لیں دے آج جمعہ المبارک کے کسی بندے دا جمعہ ضائع نہ ہوئے نیت کرو سارے انشاءاللہ جمعہ پڑھیں گے آقا حسین نے فرمایا پیچھے ہو رب دی بارگاہ وچ نماز ادا کر لیں دے آپ این سجدے دی حالت وچ نے تے آپ نو اوتھے شہید کیتا جاندا ہے اور میرے آقا دی حدیث ہے یبعث کل عبد علی ما مات علی فرمایا جیڑا بندہ جس حال میں دنیا تو جائے گا قیامت والے دن اسے حال میں اٹھایا جائے گا آقا حسین سجدے دی حالت وچ گئے سجدے دی حالت وچ گئے نے اور سجدے دی حالت وچ اٹھائے جائے تو دی عباس صاحب توجہ فرمایا جے جس ویلے آقا حسین سجدے وچ نے ایک عاشق نے دا ترجمہ کیتا انہوں نے کہا کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے بولو سبحان اللہ یار ذکر ایسا ہے سنو گے ایمان تازہ ہوئے گا محبت نہ سنو تو انشاءاللہ کرم ہوئے گا فضل ہوئے گا
روزے دی حالت وچ تے تانوں اے نسخہ دے رہے ہیں اہل بیت اطہار دے نال محبت کرو انشاءاللہ کرم ہوے گا فضل ہوے گا جڑا بندہ کہندا نا میری گڈی نہیں پہ چڑھ جائے گی انشاءاللہ تعالی اہل بیت اطہار دے نال محبت کرو آقا حسین سجدے وچ نے عاشق نے قلم اٹھایا انہیں آکھیا کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے ارے موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے اور وہ علی کا ایک سجدہ مولا علی جس ویلے شہید ہوئے سن تے فجر دی نماز دا ایک سجدہ باقی رہتا سی وہ علی کا ایک سجدہ جو بچ رہا تھا وقت فجر فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے فاطمہ کا لال ہے یہ اسی سجدے وچ ہے اسی نماز پڑھنے اور سلام پھیرنے نماز مکمل ہو جاندی ہے پر قربان جمع 1400 سال تو اٹھتے عرصہ ہو گیا ہے فاطمہ دے لال نے جیسے ہی نہیں اٹھایا قیامت والے دن شریعت پر اٹھان گے اور ناصر شاہ صاحب نے کمال کر دیتی ہے میں تقریر مکا دوں گا حضرات تدیب وقار جیڑا بھی بندہ جس حالت میں سرکار نے فرمایا جائے گا اس حالت میں اٹھایا جائے گا ناصر شاہ صاحب کہندے نے سرور جو بھی نماز وچ نہیں پڑھ دے تے پڑھیا کرو پھر ویکھو سرور آندا کہ نہیں سرور جو بھی نماز وچ نہ سوز وچ نہ ساز وچ حسین دسیا رضا خدا دی نیاز وچ کہ ناز وچ سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری حسین سجدے چ سر کٹایا حسین اج بھی نماز اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ دعائے رب ذوالجلال اس پیارے ذکر دا صدقہ اللہ تعالی مرحوم و مغفور دی بخشش و مغفرت فرمائے لواحقین و صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے